یہ اس وقت کا کی ایک اہم ضرورت تھی، بہت بڑا تقاضا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل ہمیں پتہ چلا کہ یہاں اس شہر کے اندر ایک نوجوان عرب لڑکی، اس نے قادیانی اور مرزئی مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے، اور اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے، ہمارے ملک افضل صاحب نے بہت ساری محنت کر کے اس لڑکی سے رابطہ کیا، ہمارے حافظ رحیل صاحب نے بھی اس سے بڑی کوششیں کی کہ اس کو جو ہے اس سے بات کی جا سکے، لیکن اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جس مذہب پر ہوں میرا مذہب سچا ہے، حق ہے، اور میں اپنے مذہب کی تبلیغ کروں گی۔ یہ بات سن کے ہمیں بڑی پریشانی بھی ہوئی، بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہمارے مسلمان ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، اور خصوصاً وہ مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو عام مقتدی ہیں، عام نمازی ہیں، ان کا ایمان تو مضبوط ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے عرب حضرات گمراہ ہو چکے ہیں ان کے ٹی وی چینل کی وجہ سے، ان کی ویب سائٹ کی وجہ سے۔ آپ گوگل کے اوپر جائیں گے، جو ریسرچ کی ویب سائٹ ہے، تمام حضرات جانتے ہیں، جب اسلام کا نام آپ لکھیں گے گوگل کے اندر تو پہلے پیج ہی کے اندر ان کی ویب سائٹ آئے گی alislam.org۔ تو یہ دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں ہمارے نوجوان جو نہیں جانتے، وہ بیچارے جب اسلام کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا نام گوگل کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ بیچارے جن مسلمانوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ جب اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کا نام لکھتے ہیں گوگل کے اوپر تو ان کی ویب سائٹیں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر ان کے گمراہ عقیدوں کو یہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور اسی کو حق سمجھ کر اس کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی۔ اور دوسرا جو سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، ان کا MTA، ہمارے بہت سارے یہاں کے عرب نوجوان، چونکہ میرا بچپن یہاں پر گزرا، یہاں پر میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، ہمارے بہت سارے عرب دوست ہیں، ان کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو بعض نادان ایسے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کا بڑا عمدہ ایک چینل ہے MTA، مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام پر، آپ لوگ ہر زبان کے اندر جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تبلیغی جماعت والے ہیں۔ ہمارے بھائی، میرا ایک دوست جو ہے، حتیٰ کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن اس کو مرزائیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ ٹی وی کے چینلوں کے اندر جائیں گے تو 2 چینل آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر آپ جب چاہیں اس کی زبان بدل لیں۔ ایک یورو نیوز، ایک نیوز چینل ہے یورو نیوز کے نام پر، اس کے اندر آپ جب چاہیں اس کی لینگویج کو آپ بدل سکتے ہیں۔ آپ فرینچ زبان سمجھتے ہیں تو فرینچ زبان میں لگا لیں، آپ ڈچ سمجھتے ہیں تو ڈچ میں لگا لیں، انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں لگا لیں، جو زبان آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ وہ چینل سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ مرزیوں کا اور قادیانیوں کا MTA چینل ہے کہ جب چاہیں اس کی لینگویج آپ بدل سکتے ہیں۔ یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے ہمارا اسی کانفرنس کے حوالے سے ہمارا لیج کے علاقے کے اندر جانا ہوا، ویرویے کے علاقے کے اندر جانا ہوا، وہاں پر ہماری ملاقات ہمارے ساتھیوں سے ہوئی۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نواز صاحب موجود ہیں، ان کے ٹیک وے کے اندر ہم گئے،
اور بہت سارے عرب حضرات وہاں پر موجود تھے، تو ان بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ ورویے کے اندر 2 گھرانے ہیں مرزائیوں کے، صرف 2 گھرانے ہیں، لیکن جب بھی ان کو وقت ملتا ہے، جس دن ان کو چھٹی ہوتی ہے، وہ ورویے کے ٹاؤن سینٹر کے اندر نکل آتے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پروف انہوں نے مجھے دیے۔ یہ دیکھیں فرینچ زبان کے اندر یہ لیفلٹ موجود ہیں جس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ ایم تو وزن، یعنی اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت کرو، یعنی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں، اس کے ذریعے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اپنے مرزا غلام کی تصویریں لے کر عرب بھائیوں کو اور ترک بھائیوں کو یہ دھوکے دے رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم نے جو ہے کچھ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہم نے ایک پروفیشنل جو یعنی فرانسیسی زبان کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا تھا، پروفیشنل ٹرانسلیٹر کو ہم نے ہائر کر کے اس کو جو ہے ہم نے انگلینڈ سے مولانا سہیل بابا صاحب تشریف فرما ہے، ان کے یعنی سینٹر سے ہم نے وہ مواد منگوایا، اس کا ترجمہ ہم نے کرایا، تو اس کی کچھ جو ہے ہم اس کی کاپی کچھ لے کے آئے ہیں، اور اس کانفرنس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو بیلجیم کا فرینچ علاقہ ہے اس کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے، تاکہ اس کے اندر جو ہے ہم نے جو قادیانیوں کے بنیادی عقائد ہیں ان کا جو دھوکہ اور فریب ہے اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے، اور پھر MTA اور مسلم الاسلام.org کے جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کی حقیقت جو ہے یہاں پر اس کے اندر جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، تاکہ ہمارے عرب حضرات کو پتہ چلے کہ الاسلام.org یہ مسلمانوں کی ویب سائٹ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی ویب سائٹ ہے، اور یہ مسلمان بن کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہاں کے ترک حضرات کو عرب حضرات کو پتہ چلے کہ MTA جو چینل ہے، جو مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام پر جو چینل چل رہا ہے، یہ مسلم ٹی وی چینل نہیں ہے، یہ کسی تبلیغی جماعت کا چینل نہیں ہے، یہ کسی مسلمان جماعت کا چینل نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا چینل ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں نہیں جانتی۔ تو یہ فرینچ زبان کے اندر اپنا لٹریچر جو ہے یہ گلی گلی کوچے کوچے یہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ اپنے خلیفہ کی تصویریں اور اس کے پیغامات یہ پورے بیلجیم کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ ہم نے بھی کچھ کام کرنا ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت ہم نے کام کیا ہے، اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا اس کے مقابلے میں کیا ہے۔